پوچھتا ہوں کہ اگر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے یہ نہ کہتے کہ آپ کا سوال درست نہیں اور اس کے پہلی بار پوچھنے پر ہی اگر وہ جواب دے دیتے اور وضو کا طریقہ بتاتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے اپنی طرف سے بتاتے یا وہی وضو بتاتے جو محمد رسول اللہ کا وضو تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ جواب دیں گے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی وضو کا طریقہ بتاتے جو محمدی وضو تھا، جو امام کائنات کا وضو تھا۔ لیکن سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سائل آپ کا سوال درست نہیں، تمہیں سوال یہ کرنا چاہیے کہ امام کائنات کا وضو کیا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا طریقہ کیا ہے۔ کیوں حضرت انس نے یہ بات کیوں فرمائی؟ حضرت انس فرمانے لگے، کل اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ وضو کیسے کرتے ہیں، تو آپ کے پوچھنے پر جب آپ جواب دیں گے تو آپ یہی کہیں گے، مجھے یہ وضو حضرت انس نے بتایا تھا، مجھے یہ وضو حضرت انس نے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے بتایا تھا۔ جب آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ حوالہ انس کا دیں گے، اور یاد رکھیے کسی بھی عمل کے حوالے میں کہ نہ کسی صحابی کا حوالہ چل سکتا ہے، کسی عمل کے حوالے میں نہ کسی تابعی کا حوالہ چل سکتا ہے، کسی عمل کے حوالے میں نہ کسی محدث کا حوالہ چل سکتا ہے۔ حوالہ اگر چلے گا تو رب کے قرآن کا چلے گا، محمد رسول اللہ کے حدیث کا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ حنفی نماز، بریلوی نماز، سہروردی نماز، نقشبندی نماز، فلاں نماز، فلاں نماز۔ کیوں آپ نے ان نمازوں کی نسبت ایک امتی کی طرف کیوں کی ہے؟ جب نماز کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے آپ کے گھر گھر میں موجود ہے، پھر کسی عمل کے حوالے میں تم کسی عام امتی کا حوالہ کیوں دیتے ہو؟ اگر ہر عمل کے حوالے میں امتی کا حوالہ دو گے، اللہ کی قسم بڑے سے بڑا عمل بھی اگر تم کرو گے وہ رائے گا جائے گا، بیکار جائے گا۔ صرف وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا جس میں حوالہ رب کے قرآن کا دیا جائے گا، محمد الرسول اللہ کے عمل کا دیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي، میں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ محمدی نماز کیسے ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے خاتم الانبیاء کی نماز کیسے ہے، تاکہ تم پتہ چلے آخری نبی کی نماز کیسے ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے تاجدار انبیاء کی نماز کیسے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، فجر پڑھتا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھتا ہے، لیکن اس کو یہ حوالے کا پتہ نہیں کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے قرآن میں کیسے ہے، پیارے پیغمبر کے فرمان میں کیسے ہے، اگر وہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، اگر وہ اپنے ہی طریقے سے پڑھتا ہے، اپنے ماں باپ کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے، برادری کو دیکھ کے پڑھتا ہے، امام کو دیکھ کے پڑھتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پڑھتا کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں کیا اس نماز کا حوالہ حدیث میں موجود ہے یا نہیں، اس عمل کا حوالہ حدیث میں موجود ہے یا نہیں، یاد رکھیے وہ نماز قابل قبول نہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں وہی نماز قابل قبول ہوگی جس کا حوالہ پوچھتے وقت آپ یہ کہیں گے میں وہ نماز پڑھتا ہوں جو نماز محمد الرسول اللہ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس لیے فرمایا تاکہ کل تم سے جب حوالہ پوچھا جائے تم حوالہ دیتے وقت ادھر ادھر کا دائیں بائیں کا حوالہ نہ دو، بلکہ جب پوچھا جائے یہ نماز کیسے پڑھتے ہو تم بے دریغ کہہ سکو، ہاں جی، بغیر کسی روک و تھام کے کہہ سکو میں وہ نماز پڑھتا ہوں جو نماز میرے نبی کی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آئیے اس عاجز کی یہ دعوت ہے، اس فقیر کی یہ دعوت ہے، یہ دعوت میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نمازی ضرور ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے دار ضرور ہیں، آپ حج کرتے ہیں، حاجی ضرور ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں،
ज़कात देने वाले ज़रूर हैं, आप तरावी पढ़ते हैं, नफल पढ़ने वाले ज़रूर हैं, आप नमाज जनाजा पढ़ते हैं, मैयत का हक अदा करने वाले ज़रूर हैं मेरे भाइयों। लेकिन हमारी कमज़ोरी ये है, हम अमल तो कर जाते हैं लेकिन इस अमल के बारे में हम तहकीक नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, मुताला नहीं करते, ना रब के कुरान को खोल के देखते हैं, ना प्यारे पैगंबर के हदीस को खोल के देखते हैं। आइए, अमल करने से पहले रब के कुरान को खोल कर पढ़ना होगा, देखना होगा। अमल करने से पहले, नमाज पढ़ने से पहले मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को देखना होगा। आइए, देखना होगा आपने नमाज पढ़ते वक्त तकबीर कैसे कही है, आजी नमाज पढ़ते वक्त आपने हाथों को कैसे उठाया है, नमाज पढ़ते वक्त आपने हाथ कहाँ बांधे हैं और कैसे बांधे हैं, और नमाज पढ़ते वक्त आप रकू में कैसे गए, आपने रकू कैसे किया, आप रकू से कैसे उठे, आप रकू के बाद आपने क्या पढ़ा है, आप सजदे में कैसे गए, सजदा कैसे किया, सजदे में क्या पढ़ा, फिर सजदे से उठे कितनी देर बैठे, क्या पढ़ा, दूसरे सजदे में गए, सजदा कैसे किया, क्या पढ़ा, फिर 2 सजदे करके दूसरी रकत के लिए आप खड़े हुए, कैसे खड़े हुए। मेरे भाइयों, ये सारा अमल देखना होगा। देखने के बाद अगर हम अमल करेंगे, क़यामत वाले दिन इस अमल का हमें सिला भी मिलेगा, जज़ा भी मिलेगी, बदला भी मिलेगा। अगर हम सारी ज़िंदगी नमाज पढ़ते रहे और नमाज में अपने बाप का हवाला, अपनी बिरादरी का हवाला, अपने बड़ों का हवाला देते रहे, ये हवाला अल्लाह के यहाँ काबिल मकबूल नहीं है। वह हवाला काबिल कबूल है जो हवाला रब के कुरान का हो या हवाला मोहम्मद और रसूलुल्लाह की हदीस का हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े, एक आदमी आया, उसने नमाज पढ़ी, नमाज मुकम्मल की, बात बड़ी काबिल गौर है। उसने नमाज मुकम्मल की, नमाज मुकम्मल करके सहाबी रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ, आके सलाम कहा। सलाम करने के बाद सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, भाई ये बताओ, जो नमाज आपने अभी पढ़ी है, ये नमाज पढ़ते हुए आपको कितना अरसा हो गया है। उस आदमी ने जवाब दिया, जनाब जो नमाज मैं पढ़ के आया हूँ, यही नमाज पढ़ते हुए मुझे 40 साल हो गए हैं। फरमाया 40 साल से यही नमाज पढ़ रहे? जी हाँ, यही नमाज पढ़ रहा हूँ। सहाबी रसूल फरमाने लगे, अगर आपने 40 साल से यही नमाजें पढ़ी हैं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, एक नमाज भी अल्लाह ने आपकी कबूल नहीं की। मेरे भाइयों, हमें देखना होगा, सहाबा के दौर में हालांकि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिल्कुल करीब का दौर है, नज़दीकी वाला दौर है, लेकिन इसके बावजूद सहाबी रसूल ने जब पूछा, उसने कहा 40 साल हो गए। पर मैं अगर 40 साल तूने नमाज पढ़ी हैं, एक नमाज भी तेरी अल्लाह ने कबूल नहीं की। क्यों कहा? इसलिए कहा, उसने नमाज तो पढ़ी है लेकिन नमाज अपनी मनमानी के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक वो नमाज नहीं पढ़ी जो नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। हमें ढूंढना होगा, हमें तलाश करना होगा कि प्यारे पैगंबर की नमाज कौन सी है। हमें देखना होगा इमामुल अंबिया की नमाज कौन सी है। हमें तलाश करना होगा, वर्कगर्दानी करना होगी, वर्कों को पढ़ना होगा, कुरान को पढ़ना होगा, हदीस को पढ़ना होगा। लेकिन अफसोस और अलमिया ये है, हम हर एतबार से हर काम के लिए हमारे पास वक्त मौजूद है, अगर वक्त नहीं, रब के कुरान के पढ़ने के लिए वक्त नहीं, मोहम्मद और रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ने के लिए वक्त नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, मैंने बारहा ये गुजारिश की है कि खुदारा आखिरत की भी सोचिए, अपने इस्लाह कीजिए, कुरान को कसरत के साथ पढ़िए, हदीस रसूल को कसरत के साथ पढ़िए। जब हम कुरान को कसरत के साथ पढ़ेंगे, हदीस को कसरत के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह की कसम सारे गम टल जाएंगे, सारे गम खत्म हो जाएंगे। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की हदीस, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं। एक आने वाला आया, नमाज पढ़ी,
آ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ ذرا توجہ کیجیے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، بھائی تو نے نماز نہیں پڑھی، واپس پلٹ جا، دوبارہ نماز پڑھ کے آ۔ وہ دوبارہ گیا، اس نے نماز پڑھی، پھر آیا، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جائیے، نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پہلی بار جب وہ حاضر خدمت ہوا تو وہ نماز پڑھ چکا تھا، جب دوسری بار آیا تو بھی نماز پڑھ کے آیا، جب تیسری بار وہ آیا آپ نے پھر بھیج دیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جائیے، نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ پہلی بار آیا تو پڑھ چکا تھا، دوسری بار آیا تو پڑھ کے آیا، تیسری بار آیا تو پڑھ کے آیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے بارہا فرمایا، ایک بار بھی، دوسری بار بھی، تیسری بار بھی یہی فرمایا، واپس پلٹ جائیے، نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ کے آئیے۔ جبکہ نماز پڑھ کے آیا تھا، وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھی، سبب کیا تھا، امام کائنات نے اس کو واپس 3 بار کیوں بھیجا ہے جبکہ نماز پڑھ کے آیا ہے؟ امام کائنات کے دور کا آدمی ہے، امام کائنات کے دور کا صحابی ہے، اور وہ نماز پڑھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جائیے، واپس پلٹ جائیے، آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ نے نماز پڑھی نہیں، ہو یا نہ ہو ایک الگ بات ہے، آپ نے نماز پڑھی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمیں حدیث اس بات کا سبق دیتی ہے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم نے نماز کی غلطیوں کا کبھی نشاندہی نہیں کی، ہم نے اپنی نماز میں کمی اور کوتاہیوں کو کبھی دور نہیں کیا۔ دور کیسے کریں گے؟ ہم نے اپنی نماز کی غلطیوں کو دیکھا ہی نہیں، کمیوں کو دیکھا ہی نہیں، کوتاہیوں کو دیکھا ہی نہیں، خامیوں کو دیکھا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اپنے نمازیوں کو غلطیاں دیکھنا ہوں گی۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر نمازی کو اپنی نماز میں خامی دیکھنا ہوگی اور اس کو دیکھ کے سمجھ کے اپنے نماز کی خامیوں کو دور کرنا ہوگی۔ اور امام کائنات نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ اکبر۔ بھائیو، نماز پڑھیے اس طریقے سے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نماز پڑھیے اس طریقے سے جیسے میں نے پڑھی ہے۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ میرا میسج نوٹ کر کے لے جائیے، سمجھ کے جائیے اور ذہن کی تختیوں میں بٹھا کے جائیے۔ کیا کہ امام کائنات نے فرمایا نماز وہ پڑھیے جو میں نے پڑھی ہے، نماز اس طریقے سے پڑھیے جس طریقے سے میں نے ادا کی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا امام کائنات نے نماز کیسے پڑھی ہے۔ اب وہ تو چلے گئے، 1400 سال بیت گئے، امام کائنات ہم سے جدا ہو گئے، ہمیں دنیا سے چلے گئے، لیکن امام کائنات نے فرمایا نماز ویسے پڑھی ہے جیسے میں نے پڑھی ہے۔ وہ میں نے جو پڑھی ہے وہ کہاں سے ہمیں ملے گی؟ وہ رب کے قرآن میں ملے گی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملے گی۔ آپ اٹھائیے صحیح بخاری کو، آپ اٹھائیے صحیح مسلم کو، آپ اٹھائیے سنن ابی داؤد کو، آپ اٹھائیے جامع ترمذی کو، آپ اٹھائیے سنن نسائی کو، آپ اٹھائیے سنن ابن ماجہ کو، آپ اٹھائیے مصنف ابن ابی شیبہ کو، آپ اٹھائیے مستدرک حاکم کو، آپ اٹھائیے حدیث کی کتابوں کو۔ اللہ کی قسم، جب ہم حدیث پڑھنا شروع کر دیں گے، جب ہم اپنی آنکھوں سے حدیث خود پڑھیں گے، حدیث کا مطالعہ کریں گے، ہمیں پتہ چلے گا امام کائنات نے نماز کیسے پڑھی تھی، ہمیں پتہ چلے گا امام کائنات نے روزہ کیسے رکھا تھا، ہمیں پتہ چلے گا امام کائنات نے نماز جنازہ کیسے پڑھایا تھا، ہمیں پتہ چلا تھا امام کائنات نے جہاد کیسے کیا، حج کیسے کیا، روزہ کیسے رکھا، زکوٰۃ کیسے دی۔ یہ تبھی پتہ چلے گا جب ہم قرآن کو کھولیں گے، پیارے پیغمبر کی حدیث کو پڑھیں گے۔ اگر ہم نے کہا فلاں بھی ٹھیک کہتا ہے، اس مسجد میں گئے، اس کے مطابق نماز پڑھ دی، اس مسجد میں گئے، اس کے مطابق نماز پڑھ دی، یاد رکھیے میرے بھائیوں، نہ مسجد کسی کے لیے نمونہ ہے، نہ مسجد کا امام کسی کے لیے نمونہ ہے۔ اگر نمونہ ہے تو رب کا قرآن نمونہ ہے، محمد رسول اللہ کی حدیث نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آئیے اپنی
نماز میں ہونے والی غلطیوں کا ازالہ کیجیے، آئیے اپنی نماز میں ہونے والی خامیوں کو دور کیجیے، اور ان نمازوں کی خامیاں، اور امام کائنات نے ایک حدیث مجھے یاد آئی، ارشاد فرمایا، غالباً سنن نسائی کی حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی سیدنا ابو ایوب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں امام کائنات ایک تشریف فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، من صلی کما امر، من توضأ کما امر وصلی کما امر، جو بندہ وضو کرے گا اس طرح جس طرح اس کو وضو کرنے کا حکم دیا گیا، اور نماز پڑھے گا اس طرح جس طرح اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، وفی روایت غفر له ما قدم من ذنبه، فرمایا اس وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے، لیکن وضو وہ جو وضو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، نماز وہ جو نماز محمدی ہوگی، فرمایا اگر وضو بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ غفر له ما قدم من ذنبی، زندگی کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے اللہ اس عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، گناہ معاف۔ لیکن یہ گناہ اسی کے معاف ہوں گے جو وضو کرے گا، وہ جو طریقہ محمدی ہوگا، گناہ اسی کے معاف ہوں گے جو نماز پڑھے گا، وہ جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس عمل کے کرنے سے، اس سنت کو اپنانے سے، امام کائنات کی اتباع کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو، اگر تم چاہتے ہو اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہم سے پیار کرے، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو اور اللہ کے پیار کو حاصل کرنا چاہتے ہو، فرمایا کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرنی ہوگی، پیارے پیغمبر کی تابع داری کرنا ہوگی، پیارے پیغمبر کی فرما برداری کرنا ہوگی، اپنی خواہش کی نہیں، اپنی مرضی کی نہیں، اپنی منمانی کے مطابق نہیں، اپنے دل اور خواہش کے مطابق نہیں، بلکہ اپنے خواہش کو بھی محمد رسول اللہ کی خواہش کے تابع کرنا ہوگا، اپنی منمانی کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع کرنا ہوگا، اپنے زندگی کے تمام تر اوقات کو، معاملات کو، ساعات کو، گھڑیوں کو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرما برداری اور تابع داری کے مطابق گزارنا ہوگا۔ میرے بھائیو، اگر ہر عمل میں ہم طریقہ محمدی کو اختیار کریں گے، ہر عمل کے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم سب کے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ آج کے جمعہ کا یہ تمہیدی گفتگو تھی جو آپ نے سنی ہے، زندگی رہی، آنے والے جمعے میں یہ بیان کیا جائے گا کہ نماز میں نمازیوں کی خامیاں کیا ہیں، نماز میں نمازیوں کی غلطیاں کیا ہیں، نماز میں نمازیوں کی کوتاہیاں کیا ہیں، اور ان کوتاہیوں کی نشاندہی ہوگی، اور ہمیں اس سننے کے بعد جو ہے ان غلطیوں اور خامیوں کو سمجھنے کے بعد اس کو زائل کرنا ہوگا، دور کرنا ہوگا۔ لیکن یہ تبھی پتہ چلے گا جب ہم امام کے منبر پر کھڑے ہونے سے پہلے پہنچیں گے۔ تو میں بار بار کہتا ہوں صرف اسی لیے تاکہ آپ کے سننے میں کوئی بات رہ نہ جائے، آپ کے سمجھنے میں کوئی بات رہ نہ جائے۔ اللہ کی قسم وقت ختم ہو گیا ہے، اگر وقت مجھے اجازت دیتا آپ کے سامنے بے شمار دلائل رکھتا جس میں یہ واضح کرتا اتباع کیا ہے، اطاعت کیا ہے، محمدی نماز کیا ہے، محمدی روزہ کیا ہے، محمدی عمل کیا ہے، لیکن وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ آتے بھی ہیں، آپ دیکھیں مسجد بھری ہے، اوپر بھرا ہے، کمرے بھرے ہیں، گیلریاں بھری ہیں، لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہوگی، خدا را اپنی اصلاح کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، اللہ کی جنت کے مہمان بننے کے لیے خدا را آپ پہلے آئیں، تاکہ امام کے خطیب صاحب کی ہر بات کو، ہر گفتگو کو، ہر کلمے کو، ہر جملے کو آپ سن سکیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔